ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل میں سب اس انتظار میں تھے کہ ڈرامے میں کچھ ایسا ٹویسٹ آئے گا کہ صدف کی شادی عمار کی بجائے بلال عبداللہ سے ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی صدف کی شادی عمار سے ہی ہوگی۔ شادی کے بعد صدف کو احساس ہوگا کہ وہ تو عمار سے محبت ہی نہیں کرتی، وہ تو دراصل بلال عبداللہ سے محبت کرتی ہے، اور اس کے بعد صدف اور عمار کے درمیان کافی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ہمشہ جو اس بات پہ بہت خوش ہے کہ شاید اس نے بلال عبداللہ کو حاصل کر لیا ہے صدف کی عمار سے شادی کے بعد، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ وہ تو ابھی بھی خالی دامن ہے۔ بلال عبداللہ پوری ہمت سے صدف اور عمار کی شادی اٹینڈ کرتا ہے، اور پوری شادی میں صدف کو ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیتا کہ اسے صدف کی شادی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن صدف کو جب سے اس کے والد خواب میں آئے ہیں کہ وہ چپ بیٹھے تھے جیسے اس سے ناراض ہوں، تو اندر ہی اندر احساس ہونے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے بلال عبداللہ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ بلال عبداللہ ویسا نہیں ہے جیسا صدف اسے سمجھتی تھی، یا ہمشہ اس کے دل و دماغ میں بلال عبداللہ کا کانسیپٹ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف ہمشہ کو صدف کی شادی کے بعد بھی سکون نہیں ملتا، تو اب اس کی کوششیں شروع ہو جائیں گی کہ بلال عبداللہ کے دل و دماغ سے صدف کا نام تک مٹا دے۔ پہلے تو وہ بلال عبداللہ کو اکسائے گی کہ اسے پینا پھر سے شروع کر دینا چاہیے، لیکن بلال عبداللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اب کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو وہ ہمشہ کی بات نہیں مانتا۔ تو ہمشہ اب عمار کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ تمہیں تو اچھے سے پتہ ہے کہ صدف بلال عبداللہ کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اب چونکہ تم اچھا خاصا کمانے لگے ہو تو صدف کو گھر بٹھاؤ، اسے آفس آنے کی آخر کیا ضرورت ہے۔ مجھے بلال عبداللہ کی طرف سے ابھی بھی ڈر ہے کہ وہ صدف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نئی چال چل سکتا ہے، اور عمار کی تو لگتا ہے کہ عقل نہ تو پہلے کبھی کام کرتی تھی نہ اب کرتی ہے، وہ تو چلتا ہی ہمشہ کی عقل کے مطابق ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اگر صدف نے بلال عبداللہ سے ہی شادی کرنی ہوتی تو اس کے پاس تو بہت سے موقع آئے تھے شادی کے، تو بھلا اسے پھر عمار سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھلا اب شادی کے بعد صدف کو کیا ضرورت پڑی ہے، یا پھر بلال عبداللہ کو، کہ وہ ایک دوسرے سے چکر چلاتے پھریں؟ اور ویسے بھی اگر بلال عبداللہ نے صدف کو حاصل ہی کرنا ہوتا تو وہ کسی طرح سے بھی کر سکتا تھا، اسے بھلا عمار کے ساتھ صدف کی شادی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال ہمشہ تو یہ سب اس لیے کر رہی ہے کہ بلال عبداللہ کے دل و دماغ سے صدف کا نام، شکل، سب کچھ مٹا کے رکھ دے۔ جب صدف بلال عبداللہ کو کئی دن نظر نہیں آئے گی تو ہمشہ سوچ چکی ہے کہ اس کے بعد بلال عبداللہ سے اپنی محبت کا کھل کے اظہار کرے گی۔ بہرحال اب ہمشہ کے سمجھانے پہ عمار جب گھر جائے گا تو صدف سے دو ٹوک بات کرے گا کہ اب میری بہت اچھی جاب ہے، ہمارے پاس بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس سب کچھ ہے، تو تمہیں اب جاب پہ جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ صدف کو عمار کی بات اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ دراصل وہ اسے جاب سے کیوں منع کر رہا ہے، تو عمار سے دو ٹوک بات کرے گی کہ یہ بنگلہ، گاڑی اور تمہاری سیلری ہم دونوں کے لیے ہے، لیکن میری ماں اور میرے بھائی کو بھی تو میری سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کے لیے مجھے جاب کرنی ہی ہوگی۔ اگر تمہیں بلال عبداللہ سے کوئی مسئلہ ہے تو تم سیدھے سے کہو، اتنا گھما پھرا کے آخر کس لیے بات کر رہے ہو؟ اور میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے کردار پہ شک کرو گے۔ اگر مجھے تمہاری ذہنیت کا، تمہاری نیت کا پہلے پتا ہوتا تو شاید میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتی۔ اور عمار کو دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ میں جاب کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اب آہستہ آہستہ صدف کو احساس ہونے لگے گا کہ اس نے بلال عبداللہ جیسے ہیرے کو چھوڑ کے عمار جیسے کھوٹے سکے کا اپنی زندگی میں انتخاب کر کے بہت بڑی غلطی کرتی ہے، اور صدف کی شادی کی رات تو بلال عبداللہ کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، پوری رات جاگتے اور رو رو کے گزر جاتی ہے۔ اب پینے سے تو وہ بہت پہلے ہی توبہ کر چکا تھا جب سے اس نے صدف کو پہلی بار اپنے آفس میں دیکھا تھا، اس لیے ہمشہ کے بار بار اکسانے پر بھی وہ بوتل اٹھوا کے گاربیج میں پھینکوا دیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جس کی ایک نظر نے مجھے برباد کر دیا تھا وہ آپ نہیں ہیں مسز عمار، اور سوچ لیتا ہے کہ آج کے بعد میں صدف کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اب صدف نہیں بلکہ مسز عمار بن چکی ہے۔ اور پھر صدف جب اپنی ماں سے ملنے آئے گی تو اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کے اس کی ماں کو یقین ہو جائے گا کہ صدف اپنے جلد بازی میں کیے گئے اس شادی کے فیصلے پہ اب پچھتا رہی ہے۔ اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تم مجھے خوش کیوں نہیں لگ رہی، کیا تمہارا عمار کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟
صدف جو بہت بند تھن کے آئی تھی اور زبردستی کی مسکراہٹ بھی چہرے پہ سجا رکھی تھی، اپنی ماں کے اس سوال پہ حیران ہو کے ان کی طرف دیکھے گی اور کہے گی کہ آپ کو یہ اندازہ کیسے ہوا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ تو اس کی ماں اسے کہے گی کہ تمہارا کیا خیال ہے، چہرے پہ میک اپ سجا لینے سے اور عمدہ لباس پہن لینے سے تم اپنے دل کی بات چھپا سکتی ہو؟ جو بھی تمہارے چہرے کی طرف دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ تم خوش نہیں ہو، اور میں تو پھر تمہاری ماں ہوں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اس نیک فرشتے صفت انسان کی بد دعا تو نہیں لگ گئی جس کا تم نے دل دکھایا ہے۔ وہ کس قدر محبت کرتا تھا تم سے، اور اس کے تو ہم پر احسانات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم چاہ کر بھی اس کے کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ صدف کے پاس تو اب کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بس چپ چاپ اپنی ماں کو تکتی رہ جاتی ہے۔ اب زاویار بھی اپنی بہن کی پریشانی کو نوٹ کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا تم عمار کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ صدف اسے ٹال مٹول کرتی ہے، لیکن زاویار بھی کہاں ٹلنے والا ہے، بار بار پوچھتا ہے تو آخر صدف کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ ہاں میرا جھگڑا ہوا ہے عمار سے۔ تو زاویار حیران ہوتا ہے کہ بھلا وہ تم سے کیوں جھگڑا کرے گا، وہ تو تم سے ڈرتا ہے نا، اور ویسے بھی یہ شادی تو تم دونوں کی پسند سے ہوئی ہے۔ صدف اپنے بھائی کی طرف بہت اداسی سے دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ سے کہتی ہے کہ زاویار، جو چیز آپ کو آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب تک میں اسے لفٹ نہیں کراتی تھی تو وہ میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا تھا، لیکن اب جب کہ میں اسے مل گئی ہوں تو وہ مجھے فار گرانٹیڈ لینے لگا ہے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ صدف آپی، آپ کو بالکل بھی اداس، پریشان یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بارے میں بلال بھائی سے بات کروں گا، وہ خود ہی اس عمار کو سیٹ کر لیں گے۔ لیکن صدف فوراً زاویار کو روکتی ہے کہ تم بلال عبداللہ سے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرو گے، اس کے تو ہمارے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ احسانات ہیں، میں نہیں چاہتی کہ انہیں اب ہم کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دیں۔ دوسری طرف ہمشا تو صدف اور عمار کی شادی پر خوب جشن مناتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب تو میرے اور بلال عبداللہ کے درمیان کوئی کانٹا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جو بلال عبداللہ اور مجھے ایک ہونے سے روک سکے۔ اور پھر خود کو آئینے کے سامنے دیکھتے ہوئے خود کلامی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلال عبداللہ صدف جیسی ایک عام سی لڑکی ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، بلال عبداللہ تو میرے جیسی خاص لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، بلال عبداللہ صرف اور صرف میرا ہے، اور صدف کو اس کی اوقات کے مطابق جیون ساتھی مل چکا ہے۔ اور پھر آئینے کے سامنے خود کو دیکھتے ہوئے ہنس دیتی ہے کہ کیسے سب لوگوں کو بیوقوف بنایا اور سبھی میری عقل کے مطابق چلنے پہ مجبور ہو گئے۔ اگلے دن آفس جاتی ہے تو خوب تیار ہو کے جاتی ہے اور بلال عبداللہ کے سامنے جھوٹی ہمدردی شو کرنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے اسے بلال عبداللہ کی تکلیف کا بہت احساس ہو، اور اسے کہتی ہے کہ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کہ جب محبوب نہ ملے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بلال عبداللہ ہمشا کی باتوں کو بہت اچھے سے سمجھ رہا ہے کہ وہ اس سے محبت کا اظہار کرنے والی ہے، لیکن پہلے ہی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مس ہمشا پلیز، میں جس صدمے سے دوچار ہوں میری زندگی میں اب کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کی زندگی برباد کروں، کہ زندگی میں تو وہ انسان ہو لیکن دل میں کسی اور کی محبت ہو، میرے ساتھ اب جو بھی رہے گا اس کی زندگی کسی اندھیرے سے کم نہیں ہوگی، اور تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ میرے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھو اور اس سے شادی کر لو، تم اتنی اچھی ہو کہ تمہیں کوئی بھی اچھا انسان بڑے آرام سے مل سکتا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا اس ہمشا کی بلال عبداللہ کو حاصل کرنے کی خواہش صرف خواہش رہ جائے گی یا یہ کبھی اسے حاصل کر پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔